نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبق نمبر 118 آیت 25 سے 49 تک، لیسن نمبر 118 آیت 25 to 49۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف۔ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، نوح علیہ السلام نے کہا بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، کھلم کھلا، یعنی کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں، کھول کر سب کچھ بتانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار پیغمبر بھیجے، اور ہر پیغمبر نے آ کر اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو اللہ کے اس منصوبے سے آگاہ کیا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو بھی انسان اللہ کی عبادت کا حق ادا کرے گا اسے انعام سے نوازا جائے گا، اور جو اس سے روگردانی کرے گا اس کے لیے کھلم کھلا نقصان ہے۔ تو نذیر اسی معنوں میں ہے، ڈرانے والا ان لوگوں کو جو غلط کام کریں، اللہ کی بات نہ مانیں، اپنی تخلیق کا مقصد پورا نہ کریں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم نہ عبادت کرو مگر اللہ کی، یعنی تمام انسانوں کی تخلیق کا مقصد، پیدائش کا مقصد کیا ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں تمہارے بارے میں دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اگر تم نے شرک کیا تو قیامت کے دن کا عذاب تمہیں آ پہنچے گا، اور یہی تھا معنی نذیر مبین کا۔ تو نوح علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ دو چیزوں میں ہے۔ نمبر 1، اللہ کی عبادت کرو، اور صرف اسی کی، یعنی شرک نہ کرو، کسی اور کو اس کی عبادت میں شریک نہ کرو۔ اور دوسرے یہ کہ اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو دردناک عذاب کا سامنا ہوگا، اور وہ کب؟ قیامت کے دن۔ قوم کا ریئیکشن، قوم کا جواب کیا تھا؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، فقال تو کہا، الملأ سرداروں نے، الذین ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی قوم کے جن لوگوں نے نہیں مانا، ان میں سے جو بڑے لوگ تھے، اشرافیہ تھے، ایلیٹ تھے، وہ کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا، نہیں ہم دیکھتے تجھ کو مگر ایک انسان اپنی ہی طرح کا، مثلنا ہمارے جیسے، یعنی تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں کہ ہم تمہاری تابعداری کریں، تمہاری بات مانیں۔ وما نراک، اور نہیں ہم دیکھتے، اتبعک الا الذین هم اراذلنا، کہ تیری پیروی کر رہے ہیں وہ لوگ جو ہم میں سب سے زیادہ گھٹیا ہیں، یعنی ہمارے دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ تمہارے فالوورز قوم کے رذیل ترین ادنا درجے کے لوگ ہیں، کمزور ہیں، مفلوق الحال ہیں۔ اراذل ارزل کی جمع ہے، را ذال لام اس کا روٹ ہے۔ بادی الرأی، ظاہری نظر میں، الرأی کا مطلب رآ سے ہے، دیکھنا، پہلی نظر میں، آنکھوں سے دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی سرسری طور پر جو لوگ دیکھتے ہیں، جو غور و فکر نہیں کرتے، جن کے اندر کوئی عقل نہیں، سمجھ بوجھ نہیں، وہ بے سوچے سمجھے تیری پیروی کرنے لگے، جبکہ قوم کا وہ طبقہ جو بہت سمجھدار ہے، بہت دولت مند ہے، بہت عقل مند ہے، ان میں سے تیرے ساتھ ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ اگر تو حق لایا تھا اور تو حق پر ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ قوم کے جو بظاہر بڑے سمجھدار لوگ ہیں وہ تیرے ساتھ ہوتے، لیکن ہم ایسا نہیں دیکھ رہے، بلکہ اس کے برعکس کیا دیکھ رہے ہیں کہ تیری فالوئنگ کیا ہے، کون تیرے پیروکار ہے؟ کمزور لوگ۔
حالانکہ بات یہ ہے کہ کسی کے پاس مال و دولت کا ہونا، کسی کے پاس دنیاوی طاقت کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ ضرور حق پر ہو. تو انہوں نے حق کا معیار یہ نہیں بنایا کہ اللہ نے کیا کہا ہے، پیغمبر نے کیا بتایا ہے. انہوں نے حق کو کس بنیاد پر پہچانا؟ مال و دولت کی بنیاد پر، یعنی سوسائٹی میں انفلوئنشل کون ہے. وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور نہیں ہم دیکھتے تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی بھی فضل. ہم اپنے اوپر تمہاری کوئی فضیلت نہیں دیکھتے کہ تمہیں اللہ نے کیوں نبی چن لیا. نہ تمہارے پاس مال ہے اور نہ ہی کوئی دنیاوی اتھارٹی ہے، پھر آخر کیا وجہ ہے کہ تمہیں یہ کام سونپا گیا ہے. بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم گمان کرتے ہیں تم کو جھوٹے، یعنی ہم آپ کو جھوٹا خیال کرتے ہیں. کس چیز میں جھوٹا؟ کوئی بھی نبی عام روزمرہ کے معاملات میں کبھی جھوٹا نہیں ہوا. یہاں جھوٹا قرار دینے سے مراد نبوت کے دعوے میں جھوٹا قرار دینا ہے، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تم یہ جو نبی ہونے کی بات کر رہے ہو یہ بالکل غلط بات ہے، جھوٹی بات ہے، کیونکہ تمہیں تو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کوئی تمہارے پاس ایکسٹرا آرڈنری میرٹس نہیں کہ جس بنا پر ہم سمجھے کہ تمہیں واقعی نبی بنا لیا گیا ہے. اور قوم کا ان کو جھٹلانا یا ان کا انکار کرنا اس بنا پر تھا کہ وہ دراصل ان کی بات ماننا نہیں چاہتے. حالانکہ حق اور سچ بات اتنی واضح ہوتی ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت بڑے غور و فکر کی ضرورت نہیں. حق سورج کی طرح روشن ہوتا ہے. اب اگر سورج نکلے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سورج ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہاں بادل ہو تو واقعی کسی کو نظر نہیں آئے گا. ہر دور کے لوگوں کی ایک کمزوری رہی ہے اور وہ ہے ان کی ظاہر بینی. ظاہر بینی کا مطلب ہوتا ہے صرف سرفس سے چیزوں کو دیکھنا، شیلونس، اوپر کی چمکتی چیزوں سے مروب ہو جانا. کسی کے پاس اگر دولت ہے یا حسن ہے یا ظاہری رونق کی کوئی چیز ہے تو اس سے مروبیت اختیار کر لینا. یہ ہر دور کے لوگوں کی مشکل رہی ہے، اور یہی مشکل ان کی بھی تھی کہ وہ پیغمبر کو کیا دیکھنا چاہتے تھے؟ دنیاوی اعتبار سے بہت اسٹرانگ. تو بات یہ ہے کہ اگر انسان علم اور مال کا کمپیرزن کرے تو ایک شخص جس کو مال ملا ہے بظاہر دنیا میں اس کی بہت عزت ہوتی، لیکن عموماً علم والوں کی ناقدری ہوتی، اور خصوصاً اگر کسی کے پاس دین کا علم. یہ ایک عمومی مزاج ہے. لوگ سمجھتے ہیں اس کے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں، اس کی وہ ویلیو نہیں کی جاتی. اسی لیے پھر دین پڑھنے اور سیکھنے اور اس کے لیے وقت لگانے والے بھی کم ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا کی مارکیٹ میں اس کی ویلیو نہیں. دنیاوی اعتبار سے ایسے شخص کو کوئی اہمیت نہیں. لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو مال ایک وقتی چیز ہوتی ہے، کسی وقت بھی جا سکتا ہے. اس کے برعکس علم مال کے مقابلے میں کوئی اسے چھین نہیں سکتا. مال چرایا جا سکتا ہے، علم نہیں چرایا جا سکتا. مال جو ہے دینے سے کم ہونے لگتا ہے، علم دینے سے بڑھنے لگتا ہے. مال مرنے کے بعد پیچھے رہ جاتا ہے، علم مرنے کے بعد ساتھ جاتا ہے. تو حقیقت میں تو علم اور علم والوں کو فضیلت ہے، لیکن ظاہر بھی لوگوں کو وہ فضل نظر نہیں آتا. تو اسی لیے انہوں نے پیغمبر سے کیا کہا؟ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، کہ تمہارے اندر اور تمہارے فالوورز کے اندر ہمیں کوئی خاص بات نظر نہیں آتی، بلکہ تم جھوٹے لوگ ہو. اور یہ صرف نوح علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ ہر پیغمبر کے ساتھ ہوا ہے. اور صرف پیغمبروں کے ساتھ نہیں ہوا، پیغمبروں کے ماننے والوں کے ساتھ بھی ہوا. اور آج تک لوگوں کا یہی رویہ نظر آتا ہے کہ وہ علم کی بجائے مال کی طرف دوڑتے ہیں، علم والوں کی بجائے مال والوں کی قدر کرتے ہیں، دین کے علم سے مروب ہونے کی بجائے عموماً دنیا کے علم یا دنیاوی دولت سے زیادہ مروب ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ بھی جن کو اللہ نے بصیرت دی ہو، سمجھ بوجھ دی ہو، وہ ہمیشہ
ظاہر سے آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں اور حق نظر آتے ہی فوراً قبول کر لیتے ہیں. جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، میں نے جسے بھی اسلام کی طرف بلایا اس میں کچھ نہ کچھ جھجک ضرور پائی کہ ہم اس طرف آئیں یا نہ آئیں، سوائے ابو بکر کے کہ انہوں نے کوئی تردد، کوئی تعامل نہیں کیا، واضح چیز کو دیکھتے ہی فوراً بے جھجک اسے قبول کر لیا. اور اب بھی ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جو ہی پتہ چلتا ہے کہ کہیں قرآن پڑھایا جا رہا ہے یا کہیں سے سیکھ سکتے ہیں، وہ اپنی باقی سب چیزیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور فوراً اس کام میں لگ جاتے ہیں. کچھ لوگ بہت سوچ بچار، نفع نقصان کے درمیان متذبذب ہوتے ہوتے ایک وقت لگاتے ہیں، پھر اس کی طرف آتے ہیں. جب وہ میک شور کر لیتے ہیں کہ قرآن کی طرف آنے سے، دین کی طرف آنے سے ان کی دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا، اور اتنا ہی آگے آتے ہیں جہاں تک ان کی دنیا محفوظ ہو، اور جو ہی دنیا کے کسی چیز کا کوئی نقصان یا کمی بیشی نظر آتی ہے کسی بھی اعتبار سے تو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن پیغمبروں کا جن لوگوں نے سچے دل سے ساتھ دیا پھر وہ پیچھے نہیں ہٹے، کیونکہ انہوں نے ظاہریت کو دیکھ کر کوئی چیز قبول نہیں کی تھی، حقیقت کو سمجھ کر یا حقیقت کو پہچان کر اس پر لبیک کہی تھی. قال یا قوم ارأیتم، نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم مجھے بتاؤ تو صحیح، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہوں، وآتانی رحمۃ من عندہ، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بھی عطا کی، فأمیت علیکم، پھر وہ پوشیدہ کر دی گئی ہو تم پر، انلزمکموہا، کیا ہم تم پر چپکا دیں اس کو، وانتم لہا کارہون، اور تم اس کو ناپسند کرنے والے ہو. جب ملا یا اشرافیہ نے یہ سب باتیں کہی تو پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ہمارے پاس اتنا مال ہے یا مال کی بہت اہمیت ہے، بلکہ دو چیزوں کی بات کی کہ دیکھو میرے پاس کیا ہے. نمبر ایک بینہ ہے، کھلی دلیل، اور دوسری چیز رحمت یعنی نبوت. اللہ نے مجھے دلیل اور نبوت عطا کی ہے اپنے پاس سے، لیکن وہ تم پر پوشیدہ ہے، تمہیں نظر نہیں آتی، وہ تم سے چھپی ہوئی ہے، کیونکہ تم ظاہری چیزیں دیکھتے ہو، مانوی نہیں دیکھتے. انلزمکموہا، تو کیا ہم زبردستی تمہارے گلے باندھ دیں، وانتم لہا کارہون، اور تم اسے ناپسند کرتے ہو، یعنی تمہیں مجبور کریں اس کے قبول کرنے پر. اگر دیکھا جائے تو پیغمبروں کو اللہ نے ساری مخلوق میں سے چنا ہے اور ان کو عزت اور عظمت سے نوازا ہے، یعنی وہ چنے ہوئے لوگ ہیں. اور نبوہ کہتے ہی اونچی جگہ کو ہے، یعنی بلند مقام عطا کیا ہے نبوت عطا کر کے. لیکن یہ بلندی ظاہری بلندی نہیں ہوتی، یہ بلندی مانوی بلندی ہوتی. یہ بڑائی اور یہ عظمت مانوی ہوتی. مانوی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک ہوتی ہے مادی اور ایک ہوتی ہے مانوی، ایک ہوتی ہے ظاہری اور ایک ہوتی ہے باطنی. باطنی کا مطلب جو چھپی ہوئی ہوتی ہے، جیسے ایک ہوتا ہے نا لفظ اور ایک ہوتا ہے اس کا معنی. اب آپ ایک لفظ پڑھتے ہیں وہ تو ظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن معنی کہاں ہوتا ہے وہاں؟ اس کے اندر، آپ کے اندر جو علم ہے اس کی بنا پر آپ اس کو پہچان رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب بنتا ہے، وہ ساتھ ساتھ لکھا ہوا نہیں ہوتا. تو اسی طرح کچھ چیزیں ظاہر میں نظر نہیں آتی لیکن وہ اپنا وجود رکھتی ہیں، ان کے نظر آنے کے طریقے کچھ اور ہوتے ہیں. مثلا پیغمبر کی جو عظمت ہے وہ اس کے اخلاق میں ہوتی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس کے رویے اور معاملے کے اندر ہوتی، یا اسی طرح کچھ اور چیزوں کی بنا پر. لیکن جن لوگوں کی نظریں ظاہریت میں اٹکی ہوئی ہوتی ہیں، صرف اوپر کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، وہ ان بڑائیوں کو دیکھ نہیں سکتے. اس لیے پیغمبر نے کہا کہ تم کہتے ہو ہمیں تم پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت تو ہے، اللہ نے بینہ اور رحمہ عطا کر رکھی ہے، لیکن تمہیں نظر نہیں آتی. امیت کا لفظ کس سے نکلا؟ امیون سے، اندھا ہونا. امیت علیکم، تم پر پوشیدہ کر دی گئی ہے، تم سے چھپا دی گئی. اب تم سے چونکہ چھپی ہوئی ہے وہ چیز، تمہیں نظر نہیں آتی، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم زبردستی مجبور کر کے وہ چیز تمہارے اوپر ڈال دیں اور تم سے منوا لیں. یہ نہیں ہم کر سکتے، اور نہ ہمیں کرنے کو کہا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا نا، انما انت مذکر،
لست علیہم بمسیطر، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، جبر کرنے والے، مسلط ہونے والے نہیں. یعنی دین کا معاملہ جبر کا معاملہ نہیں ہے. آپ دوسرے کو دلائل سے بات سمجھا دیں، اگر وہ سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں سمجھتا تو آپ اس پر جبر نہیں کر سکتے. پیغمبر بڑا ہے، عظیم ہے، لیکن اس کی عظمت زور زبردستی سے نہیں بنوائی جا سکتی. اگر لوگوں کو اس کی زندگی میں وہ سب بڑائی نظر آتی ہے، اور کچھ کو نظر آتی ہے. آپ دیکھیں کہ لوگ عموماً ان کا دل پسند مشغلہ ہوتا ہے لوگوں پہ تبصرہ کرنا. اگر آپ کسی بھی مجلس میں بیٹھ کر خاموشی سے لوگوں کی گفتگو سنیں تو لوگ عموماً جن لوگوں سے مرعوب ہوتے ہیں وہ ان کی ظاہری کوالٹیز بیان کر رہے ہوتے ہیں. لباس کیسا ہے، یا زیور کیسا ہے، یا گاڑی کیسی ہے، یا اور ان کے پاس جو بھی ایکسیسریز ہیں وہ کس قسم کی ہیں، اس بنا پر وہ ان کی قیمت دیکھتے ہیں. لیکن کچھ لوگ یہ چیزیں نہیں دیکھتے، ان کی یہ چوائس نہیں ہوتی. وہ اس سے آگے دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کا اخلاق کیسا ہے، اس کا رویہ کیسا ہے، اس کا معاملہ کیسا ہے، اس کا طریقہ کیسا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، اس کا چال چلن کیسا ہے. کیونکہ ان کی نظر میں یہ اخلاق کہیں زیادہ قیمت رکھتا ہے مال کے، کیونکہ مال سے یہ چیزیں حاصل نہیں کی جا سکتی. مال سے آپ زیور تو لے سکتے ہیں جس سے آپ وقتی طور پر اپنے آپ کو سجا لیں، لیکن مال سے کوئی اخلاق نہیں خرید سکتے. اس کو اختیار کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی، کوشش کرنی پڑتی. اپنی عادتوں کو بدلنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے. کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ فلاں پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا ہے تو مان جاؤ کہ ٹل سکتا ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں نے اپنی فلاں عادت چھوڑ دی تو یہ نہ مانو، کیونکہ بری عادتیں چھوڑنا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہے، اور اس کے لیے ریپیٹڈلی کوشش کرنی پڑتی. اس سے زیادہ محنت کرنی پڑتی جتنی ایک پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹانے کو کرنی پڑتی. اور پیغمبروں کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی طرف سے خاص رحمت کے ساتھ یہ سب چیزیں عطا کی ہیں. وہ صادق اور امین اور سب سے بڑھ کر سچے اور لوگوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ناصح امین ہوتے ہیں. وَيَا قَوْمِ، پھر نوح علیہ السلام اپنی بات کنٹینیو کرتے ہیں، اور اے میری قوم، لا اسألکم علیہ مالا، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا. کس کام پر؟ تبلیغ کے کام پر. یہ جو میں اللہ کی طرف سے تمہیں پیغام پہنچا رہا ہوں، اس کے عوض تم سے دنیا کا ظاہری فائدہ نہیں مانگتا، کوئی اجر طلب نہیں کرتا. اور ہر پیغمبر نے یہی کہا، کیونکہ دعویٰ کا کام خالصتاً آخرت کا کام ہے، آخرت کے فائدے کا کام ہے. لہذا جو شخص لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان سے دنیا کے کسی فائدے کی توقع نہ رکھے کہ جواباً وہ اس کو کیا دیں گے یا اسے کیا ملے گا. اسے جو کچھ ملنے والا ہے وہ بہت بڑا ہے اللہ کی طرف سے، لہذا وہ لالچ نہیں کرتا. تو یہی بات وہ کہتے ہیں کہ اے قوم، تم دیکھتے نہیں ہو. اب وہ جو مانوی بڑائی ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ دیکھتے ہو کہ میں تم سے کچھ مانگتا نہیں ہوں، کچھ چاہ نہیں رہا. اور یہ ایک بہت بڑی اخلاقی صفت ہے کہ بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مفاد کے کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اور بھلائی کرنا. آج کی مادی دنیا میں آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ کتنے کم ہیں جو بے غرض ہو کر، سیلف لیس ہو کر، کسی نام و نمود اور نمائش اور کسی دنیاوی فائدے کی کوئی تمنا رکھے بغیر کام کرتے ہیں، اور وہ کرتے ہی رہتے ہیں. کوئی ان کی تعریف کرے یا نہ کرے، شکریہ ادا کرے یا نہ کرے، وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اپنے رب اعلیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور وہ یقیناً راضی ہو جائے گا. تو یہ پیغمبرانہ اخلاق ہے، یہ بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑی عظمت کی بات ہے جو عموماً لوگوں کو نظر نہیں آتی. اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہو تو خاندان والے ہی اس کو کیا کہنے لگتے ہیں؟ بے وقوف ہے. کیوں کہتے ہیں بے وقوف؟ کیونکہ وہ ظاہری پیمانوں سے دیکھتے ہیں کہ اس کو کچھ ملے تو اسے یہ کرنا چاہیے، اور اگر اسے کچھ نہیں مل رہا تو یہ کیوں کسی کی خیر خواہی کرے. اب پیغمبر لوگوں کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں، ہمیشہ کی خوشی کی طرف بلا رہے ہیں، اور جواب میں انہیں جھوٹا کہا جا رہا ہے اور انہیں گالیاں دی جا رہی ہیں اور ان کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں.
اس پر بھی وہ رکتے نہیں اور وہ اپنا کام کیے چلے جاتے ہیں. اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان دوسروں کے پتھر کھا کے بھی مسکرائے اور گالیاں سن کر بھی بدمزہ نہ ہو اور جو کام کر رہا ہے اس کو کرتا چلا جائے. اس سے بڑا اخلاق کیا ہوگا؟ اور یہ اخلاق کسی کو نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ اخلاق زیادہ قیمتی ہے یا مالدار ہونا زیادہ قیمتی؟ یہ خوبیاں کسی دکان سے آپ خرید کے نہیں لا سکتے کہ خود کو دے دیں یا اپنے بچوں میں بانٹ دیں. یہ خوبیاں مال کے ذریعے نہیں. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے. وما انا بطارد الذین آمنوا، اور نہیں میں نکالنے والا ان لوگوں کو جو ایمان لائے. طارد کا لفظ طرد سے ہے، طا را دال، طرد. طرد کہتے ہیں سختی سے دور کرنا، کسی کو حقیر اور ذلیل سمجھ کر دور کرنا، ہٹا دینا، یعنی ڈانٹ ڈپٹ کر جھڑک کر کسی کو اپنے سے دور کرنا. مثلا جیسے بعض کا ٹیچرز پنشمنٹ دیتے نا، گیٹ آؤٹ، کلاس سے باہر نکال دیا. تو وہ کیا چاہتے تھے کہ نوح علیہ السلام غریب لوگوں کو اپنی مجلس سے گیٹ آؤٹ کہہ کے باہر نکال دے. اور کس قصور پر؟ کہ وہ غریب ہیں. اگر آپ ان کو نکالیں گے، ان کو جھڑک کے باہر ڈانٹ کے نکال دیں گے، تو پھر ہم آپ کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیں گے. لیکن کیا پیغمبر کا اخلاق اس بات کی اجازت دے گا؟ ہرگز بھی نہیں. تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ تمہارا یہ مطالبہ نہیں مانا جا سکتا. میں ایمان والوں کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں، کیونکہ ایمان بذات خود بہت بڑی قیمتی چیز ہے. جس کے اندر ایمان ہے وہ بہت ویلیبل ہے، کیونکہ قیامت کے دن ساری زمین بھر بھی سونا دے کر اگر کوئی عذاب سے بچنا چاہے گا تو نہ بچ سکے گا. ہاں، اگر کسی نے لا الہ الا اللہ پڑھ رکھا ہو تو وہ بالآخر جہنم سے بھی نکال لیا جائے گا، وہ جہنم سے بچا لیا جائے گا یا نکال لیا جائے گا، اس سے آگ سے نجات پا جائے گا. تو ایک لا الہ الا اللہ جو ہے پوری زمین بھر سونے سے زیادہ قیمتی چیز ہے، صرف یہ ایک جملہ. تو جو ایمان لے آئے اور لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، تم سوچتے ہو کہ وہ حقیر چیز ہے، کمزور ہیں، ان کا کوئی وزن نہیں، ان کے ساتھ جو چاہے سلوک کیا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. میں تمہاری یہ بات نہیں مان سکتا. انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، یعنی قیامت کے دن. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ ایسی قوم ہو جو جہالت برت رہی ہو. جہالت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے علم سے خالی ہونا، اور دوسرے کسی کام کو جیسے کرنا چاہیے اس کے خلاف انجام دینا. اور یہ لفظ عموماً مذمت کے معنوں میں بولا جاتا ہے، اور کبھی مذمت کے بغیر بھی، یعنی نیگیٹو سینس میں بولا جاتا ہے، کسی کو جاہل کہنا یا جہالت. لیکن کبھی جہالت لا علمی کے لیے بھی ہوتا ہے. تو پیغمبر نے کہا انہم ملاقو ربہم، یہ سب لوگ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، یعنی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتے ہیں اور اس سے اجر چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ میرے پاس آتے ہیں. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ ناسمجھی سے کام لے رہے، تم لوگ حقیقت کو نہیں جانتے، تم لوگ معاملے کی حقیقت نہیں سمجھتے، اس لیے ایسے مطالبے کر رہے ہو. تم صرف ظاہری رونق کی بنا پر انسانوں کو تقسیم کر رہے ہو کہ کس کے پاس رونق ہے اور کس کے پاس نہیں. وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اور اے میری قوم، مجھے اللہ سے کون بچائے گا، اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کرے گا. ان طَرَدتُّهُمْ، اگر میں ان کو دور پھینک دوں، اگر میں نے ایمان والوں کو اپنے سے دور کیا، ان کے ساتھ بد اخلاقی برتی، تو میری بھی پوچھ ہو جائے گی. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، کیا تم بات سمجھتے نہیں ہو کہ ایسا کرنا نقصان دہ ہوگا اور یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے. اس سے ہمیں ایک عمومی بات بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا ہے، یعنی اس سارے گفتگو سے
انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا ایک بہت بڑا اصول ہمیں ملتا ہے. کیا؟ کہ کسی کو ان کی دولت کی بنیاد پر جج نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کے ایمان، ان کے اخلاق اور ان کے کام کی بنا پر کہ وہ کرتے کیا ہیں. اور اسی طرح ایمان والوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے کہ وہ غریب لوگ ہیں یا دنیاوی سٹیٹس نہیں ہے ان کے پاس. بعض لوگ دین میں بہت اچھے ہوتے ہیں، نیکی کے کاموں میں بہت آگے ہوتے ہیں. مثلا بلال حبشی تھے، انہوں نے کس طرح ایمان قبول کیا، لیکن ان کا کوئی حسب نسب اور ان کا کوئی دنیاوی سٹیٹس نہیں تھا جس کی بنا پر انہیں اہل مکہ میں کوئی عزت حاصل ہو. لیکن جب وہ ایمان لے آئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کس قدر بڑھ گیا. حضرت عمر جیسے انسان کہا کرتے تھے سیدنا ابو بکر آتاکا سیدنا بلال، حالانکہ وہ غلام ہے، کہ ہمارے آقا ابو بکر نے ہمارے آقا بلال کو آزاد کرایا جبکہ وہ غلام تھے، تو وہ سیدنا کہہ رہے ہیں ان کو. اور حضرت بلال جو تھے وہ جب انہوں نے بعض معاملات میں حضرت عمر کے ساتھ بحث وغیرہ کی تو ان کو کھلی اجازت تھی کہ وہ اپنی رائے کا پورا پورا اظہار کر سکیں. اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، صرف مثال ہی کافی. جب مختلف علاقوں کی فتوحات ہو رہی تھی تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جن علاقوں کو لوگ فتح کرتے تھے ان میں تقسیم کر دی جاتی تھی. پھر ایک وقت آیا کہ حضرت عمر نے اس سے روک دیا، تو حضرت بلال چاہتے تھے کہ پہلے والا ہی طریقہ رہے، اور اس پر کافی زیادہ لے دے ہوئی آرگیومنٹ ہوئی. اور حضرت عمر جو تھے وہ ایک موقع پر تھک گئے حضرت بلال کی آرگیومنٹ سے، تو ان کو قائل نہیں کر پا رہے تھے. تو کس نے غلاموں کو جن کی کوئی سے ہی نہیں تھی سوسائٹی میں اپنے برابر اور اپنے سے اونچا لا کھڑا کیا؟ صرف ایمان کی وجہ سے. دنیا کی کوئی قوم ایسی مساوات قائم کر ہی نہیں سکی، انسانوں کے درمیان سے ایسے فرق مٹا ہی نہیں سکی، کیونکہ انسانوں کی عظمت یا انسانوں کو ویلیو کیا جاتا تھا ان کے ایمان اور اخلاق کی وجہ سے. یہ تھا کرائیٹیریا. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم مسلمانوں کے اندر یہ کرائیٹیریا یا یہ معیار ختم ہو گیا. ہم بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں ظاہر کی بنیاد پر، تو کسی کو اس کی شکل یا اس کے ظاہری لباس یا صرف اس کے حال حلیے سے مت پرکھیں، کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، جب تک آپ اس کے ساتھ معاملہ نہ کریں اور جب تک یہ نہ دیکھ لیں کہ اس کے اندر کتنی بھلائی. پھر کہا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، کہ میں بہت مالدار ہوں. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ میں غیب جانتا ہوں کہ ان کے دلوں کا حال جانوں. کیونکہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ان لوگوں کی طرف بہت متوجہ ہوتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ غیب کا علم ہے یا جنات ہیں یا پھر ہم کوئی سپر نیچرل قسم کی پاور رکھتے ہیں. تو پیغمبر نے کہا کہ میرے پاس ایسی کوئی پاور نہیں ہے، میں کوئی غیب نہیں جانتا. ولا اقول انی ملک، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، میں تو انسان ہوں. اب آپ دیکھیے کہ جب کوئی شخص بہت نیک ہوتا تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ فرشتہ ہے. ان کا میں فرشتہ نہیں ہوں، نہیں میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، میں انسان ہوں. یہ ہے ہمبلنس پیغمبروں کی. عموماً لوگ بوسٹ کرتے ہیں جن چیزوں کی بنیاد پر کہ ہمارے پاس ڈھیر و مال ہے یا بہت خاص قسم کا علم ہے، کوئی باطنی علم ہے، کوئی سیکرٹس ہے ہمارے پاس، یا یہ کہ ہم بہت زاہد و عابد اور فرشتہ قسم کے لوگ ہیں تاکہ ہماری ایک اتھارٹی قائم ہو. کر نہیں، نتھنگ لائک دیٹ. کیونکہ وہ تو بینہ دلیل اور نبوت لے کر آئے تھے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے آئے تھے، اپنی اہمیت جتانے نہیں آئے تھے. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص دین کی دعوت دے اس کے اندر کیا اخلاق ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑے، نہ کہ اپنا مرید بنا لے اور اپنی ہیبت ان پہ قائم کرے. وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، اور نہ میں کہتا ہوں ان لوگوں سے جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں، یعنی سوسائٹی کے ایمان والے جن کو تم چھوٹا سمجھتے ہو، میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، کہ اللہ ان کو ہرگز کسی خیر سے نہ نوازے گا، اللہ ان کو خیر نہ دے گا. اور خیر کے معنی ہر طرح کی بھلائی، مال وغیرہ. ان کے حالات دنیا میں بھی بدل سکتے ہیں اور آخرت میں
تو اللہ نے جو کچھ ان کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ سب سے اچھا ہے، اور اس سے تو کئی گنا اچھا ہے جو تمہیں دنیا میں ملا ہے. اور اس میں بھی زندگی کا ایک عام اصول نکلتا ہے، کبھی انسان کسی کو کسی کی غربت کی وجہ سے، مال کی کمی کی وجہ سے حقیر نہ سمجھے، کیونکہ دن بدلتے دیر نہیں لگتی. بعض اوقات ایک شخص جو غریب ہوتا ہے یا اس کے بچے بہت مشکل میں پلے ہوتے ہیں، بڑے ہو کر وہ کہیں زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں دنیاوی اعتبار سے بنسبت ان لوگوں کے جو بہت مالدار ہوتے ہیں، ان کے بچے زیادہ نکمے نکلتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے، دنیا میں ہی لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں دن پھرتے ہوئے. تو جن لوگوں کو بھی تم حقیر سمجھ رہے ہو ان کے دین کی بنا پر اور دنیا کی کمی کی بنا پر، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو کبھی کوئی خیر نہیں ملے گی، یہ تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے کسی کو کسی چیز سے نواز دے. اور آپ دیکھیے کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فاقہ زدہ ہو کر جنگیں لڑی تھی، وہ جنگ احزاب کیا حالت تھی سب کی، اور دیگر جنگوں میں بھی جب حضرت ابو بکر اور پھر حضرت عمر کے دور میں فتوحات ہونے لگی تو ایک ایک کے پاس کس قدر مال آیا، دنیا میں اللہ نے ان کے دن پھیر دیے. اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ زیادہ جانتا ہے جو ان کے نفسوں میں ہے، جو ان کے دلوں میں ہے. تو ہم کسی کی نیت پر شک نہیں کر سکتے، کسی کے اندر کسی کے باطن کے بارے میں کوئی ججمنٹ نہیں دے سکتے. اگر میں ایسا کروں تو انی اذا لمن الظالمین، بے شک میں بھی البتہ تب ظالموں میں سے ہوں گا. تو یہ انسانوں کے ساتھ معاملہ، انسانوں کے ساتھ سلوک بہت توجہ مانگتا ہے، اور انسان کے لیے امتحان ہوتے ہیں، ٹیسٹ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ بعض اوقات غریب امیروں کے لیے، جاہل عالموں کے لیے، اسی طرح اور لوگ ایک دوسرے کے لیے بہت بڑا فتنہ ہوتے ہیں. بچے ماں باپ کے لیے، بیویاں شوہر کے لیے، طرح طرح کے فتنے ہوتے ہیں، طرح طرح کی آزمائشیں ہوتی ہیں. تو ان معاملات میں ججمنٹل نہ ہو، کسی سے معاملہ کرتے وقت اس کی ظاہری حالت پر نہ جائیں، نہ پہلے سے کچھ ازیوم کر لیں کہ یہ شخص تو مجھے لگتا ہی خراب ہے اور ہے ہی ایسا، جب تک کہ وہ اپنے کسی بات سے یا اپنے رویے سے ثابت نہ کر دے تو کوئی ججمنٹ نہ دے اس کے بارے میں. قالو، جب وہ نوح علیہ السلام کی باتوں سے لاجواب ہو گئے، قالو تو کہنے لگے یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، تحقیق تو نے ہم سے جھگڑا کیا، تو بہت بحثیں کرتا ہے. فاکثرت جدالنا، بس بہت کثرت سے کی تو نے بحثیں ہم سے. فأتنا بما تعدنا، تو لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو، جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو وہ چیز لے آؤ. ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو، اگر تم سچے ہو تو کیا کرو، لے آؤ عذاب. نوح علیہ السلام نے کوئی جھگڑا نہیں کیا تھا، نہ کوئی مناظرہ کیا تھا، وہ سنجیدگی کے ساتھ ان کی باتوں کا جواب دے رہے تھے تاکہ وہ معاملے کو سمجھیں. تو ان کی بیکار باتوں کے جواب میں جب ٹھوس دلیل سامنے آئی تو اس کو انہوں نے کیا قرار دیا، جھگڑا، بحث. جو لوگ بھی حق بات سننا نہ چاہیں وہ عموماً اسی قسم کا رسپانس دیتے ہیں. اور جدال کہتے ہیں باہم جھگڑنے اور ایک دوسرے پہ چھا جانے کے لیے گفتگو کرنا، یعنی دوسرے کو باتوں سے دبا لینا. اصل میں جدلت الحبل کہتے ہیں عربی میں رسی بٹنے کو. تو رسی کیسے بٹی جاتی ہے، یا چٹیا کیسے کی جاتی، رسی اگر نہ دیکھے چٹیا کیسے کی جاتی، ایک دوسرے کے اندر بل دی جاتے ہیں. تو اسی طرح جو لوگ جب بل دیتے ہیں نا، تو اگر آپ امیجن کریں کہ اگر آپ نے کبھی چٹیا کی، تو بالوں کی ایک حصہ جب اوپر آتا ہے نا تو پھر وہ دوسری دفعہ نیچے آ جاتا ہے، اور جو نیچے والا ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، پھر اوپر والا نیچے آ جاتا ہے. اس سے جدال کا لفظ نکلا ہے. ایک دفعہ ایک دلیل لاتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، پھر نیچے والا جو وہ اس سے بڑی لاتا ہے اوپر آ جاتا ہے، پھر اس طرح رسی بٹ جاتی ہے ایک طرح سے. تو وہ نے کہنے لگے کہ تم اب باتیں بند کرو، اور تم کہتے ہو ہم پہ عذاب ہے، عذاب لے آؤ. جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عذاب لے آؤ تو کیا واقعی وہ حقیقی عذاب مانگ رہے تھے، وہ اپنے لیے سزا مانگ رہے تھے؟ نہیں، بلکہ وہ مذاق اڑا رہے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک نوح علیہ السلام کی باتیں سنجیدگی کے قابل نہیں تھی.
اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہونے کا نہیں. وہ پیغمبر کی باتوں کو کیا سمجھتے؟ مذاق سمجھتے. اس لیے کہتے کہ اچھا لے آؤ عذاب، کیونکہ عذاب تو آنا نہیں. قال انما یاتیکم بہ اللہ، کہا بے شک اللہ اس کو تمہارے پاس لے آئے گا. ان شاء، اگر اس نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا تو وہ عذاب لے آئے گا، فکر نہیں کرو. وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو. کس کو؟ اللہ کو. یعنی پھر تم عذاب روک نہیں سکو گے، ہرا نہیں سکو گے، مقابلہ نہیں کر سکو گے. جب آسمان سے فرشتے عذاب لے کے اتریں گے تو تم سب اکٹھے ہو کر ان کا مقابلہ نہ کر سکو گے کہ اپنے سے عذاب روک سکو. ولا ينفعكم نصحی، اور نہ نفع دے گی تم کو میری نصیحت، میری خیر خواہی. ان اردت، اگر میں ارادہ بھی کروں، میں جتنا بھی چاہوں میری خیر خواہی تم کو کوئی فائدہ نہ دے گی. ان انصح لکم، کہ میں تم کو تمہارے لیے خیر خواہی کروں. ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. هو ربکم، وہی تمہارا رب ہے. وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. لوٹائے جانے کی بات اس لیے کی کہ پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو. یعنی مجھے جھٹلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. مجھے جھٹلانا نہیں ہے. دراصل تم مجھے نہیں، اپنے رب کو جھٹلا رہے ہو، اپنے رب کی بات نہیں مان رہے. اور رب ہے تمہارا جس کی طرف تمہیں واپس جانا ہے. اگر تم نے اس کی بات نہ مانی تو ایک دن تمہیں اسی کے حضور حاضر ہو کر جواب دینا ہوگا. تو اپنا انجام سوچ لو. ام یقولون افطرا، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گھڑ لیا. کون کہتے ہیں؟ قوم نوح. کس کو گھڑ لیا؟ کتاب کو، کلام کو جو انہوں نے پیش کیا. اور بعض نے کہا کہ یہ کفار مکہ کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے یہ کہا کہ پیغمبر نے قرآن گھڑ لیا ہے. قل ان افتریتہ، کہہ دیجئے اگر میں نے اس کو خود گھڑا ہے، خود بنایا ہے. فعلی اجرامی، تو مجھ پر ہے اس جرم کا وبال. اجرام کا لفظ جرم سے ہے، اور جرم کی بجائے اجرام جب بولا جاتا ہے باب افعال میں تو اس میں سلب کا معنی پایا جاتا ہے. یعنی جرم کا وقت اب ختم اور جرم کا نتیجہ یا وبال آ گیا، سزا کے معنی میں. یعنی اس جرم کو گھڑنے کا جو وبال ہے وہ مجھ پر آ جائے گا. وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں بری ذمہ ہوں اس سے جو تم جرم کر رہے ہو. آج تم غلط کر رہے ہو، کل تمہیں اس غلطی کی سزا مل کر رہے گی اور تمہاری پکڑ ہوگی. آج تم یہ کہہ کر مجھے راضی کر رہے ہو یا یہ کہہ کر مطمئن ہو رہے ہو کہ میں نے یہ سب کچھ من گھڑت پیش کیا ہے، لیکن کل تمہیں پتہ چل جائے گا. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کر دی گئی. جب دن رات نوح علیہ السلام نے سمجھایا اور لوگ نہیں مانے، جیسے انہوں نے کہا نا، سورۃ نوح میں پوری تفصیل آتی ہے اس کی. انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں نے اپنی قوم کو دن اور رات پکارا مگر میری پکار نے ان کے فرار میں ہی اضافہ کیا. تو جب اس قوم میں سے وہ لوگ جو واقعی اچھے تھے وہ چھانٹ لیے گئے، تو باقی جو بھی رہ گئے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ ان کو اب ختم کر دیا جائے. اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں. تو نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، کہ تیری قوم میں سے اب کوئی نہیں مانے گا مگر وہ جو اب تک ایمان لا چکے. بس جنہوں نے ماننا تھا مان گئے، اب اس کے بعد کوئی نہیں مانے گا. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، تو نہ تم غم کھاؤ اس پر جو وہ کر رہے ہیں. یعنی ان کی حرکتوں پر غمگین نہ ہو، بس اب ان کی شامت آنے والی ہے. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اور ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی تیار کرو. فلک کشتی، بِأَعْيُنِنَا ہماری نگرانی میں، ہماری نظروں میں، ہماری ہدایات کے مطابق. وَوَحْيِنَا اور ہماری وحی کے مطابق. تفسیر طبری میں آتا ہے کہ کشتی کی لمبائی 80 ہاتھ تھی، چوڑائی 50 ہاتھ تھی، اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور 3 منزلہ کشتی تھی. سب سے نچلی منزل جانوروں کے لیے تھی، یعنی گائے بھینس وغیرہ اور اس طرح کے جانور جو تھے اینیملز کے لیے. درمیانی منزل انسانوں کے لیے، اور اوپر والی منزل پرندوں وغیرہ کے لیے.
اور کشتی جو تھی وہ ایک پردے سے چاروں طرف سے ڈھکی ہوئی تھی، اور اس کشتی کو بنانے میں کئی سال لگے. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور ہماری نگرانی میں، نظروں کے سامنے، ہماری ہدایات کے مطابق، وحی کے مطابق کشتی تیار کرو. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مجھ سے بات نہ کرنا ظالموں کے بارے میں کہ اب ان سے عذاب دور کر دیا جائے. یعنی جب ان پہ عذاب آئے گا تو پھر اس وقت یہ نہ کہنا کہ نہ آئے عذاب، کیونکہ پہلے تو انہوں نے خود ہی دعا کی تھی نا. پھر انہوں نے نوح علیہ السلام نے کیا، سورۃ نوح میں آتا ہے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے رب اس زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ، کیونکہ انہوں نے تیرے بندوں کو گمراہ کر دیا. انہم مغرقون، بے شک یہ سب غرق ہونے والے ہیں، اب یہ سب ڈوب جائیں گے، ان کی خلاصی کی کوئی صورت نہ ہوگی، اب ان پہ فیصلہ چشمہ ہو چکا. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ کشتی بنا رہے تھے. کون؟ نوح علیہ السلام. اور کچھ ایمان والے بھی ان کی مدد کر دیتے تھے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور جب کبھی اس پر اس کی قوم کے سرداروں کی جماعت گزرتی، مرہ گزرتی، علیہ اس پر یعنی نوح علیہ السلام پر، جب وہ کشتی بنا رہے ہوتے، ملأ سرداروں کی جماعت، من قومہ اس کی قوم یعنی نوح علیہ السلام کی قوم میں سے، سخروا منہ وہ سب اس کا مذاق اڑاتے کہ وہ دیکھو اب تو پیغمبر بڑھئی بھی بن گیا، کارپینٹر بن گیا ہے، اور اب تو یہ خشکی پہ کشتی بنا رہے، دیکھو اس کی عقل کو کیا ہو گیا. ہم نہیں کہتے تھے اس کی عقل چلی گئی ہے، یہ اس کی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے. کوئی خشکی پہ بھی کشتی بناتا ہے، کیونکہ کشتیاں تو عام طور پہ کہاں بنائی جاتی ہیں؟ سمندری علاقے میں، تاکہ وہاں سے پھر آہستہ آہستہ کھسکا کے انہیں پانی میں لے جایا جا سکے. تو یہ یہاں بنا رہا ہے کشتی، یہ کس قسم کی کشتی؟ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، نوح علیہ السلام نے کہا اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو بے شک ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے. کما تسخرون، جیسے تم مذاق اڑا رہے ہو. اب یہ نہیں کہ ایک دائی کو مذاق اڑانا شروع کر دینا چاہیے، اس سے مراد یہ ہے کہ تم ہم پہ ہنستے ہو، یعنی وہ وقت آئے گا کہ جب تمہیں اپنی حماقتیں سمجھ آ جائیں گی، اور پھر وہ وقت ہوگا کہ جب ہم تمہاری حماقتوں پر بدلہ لے سکیں. تو گویا پیغمبر کی سینکڑوں سال کی تبلیغ، کتنے سال تبلیغ کی تھی انہوں نے؟ 950 سال. اب قوم کے لیے وقت آ گیا، اور نوح علیہ السلام سے کیا کہا گیا کہ تبلیغ کے کام سے فارغ ہو کر کشتی بنانے لگو. تو کئی سال کی محنت کے بعد 3 منزلہ کشتی تیار ہو گئی، اور کشتی بناتے ہوئے قوم ان کا مذاق اڑا رہی. تو نوح علیہ السلام نے کہا ان قریب تم جان لو گے، تمہیں جلد پتہ چل جائے گا، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کون ہے وہ جس پہ ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے، یعنی ہم ہیں یا تم، کس کی رسوائی ہوتی. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اتر آئے اس پر عذاب ہمیشہ قائم رہنے والا. کیونکہ مرنے کے بعد تو پھر جو لوگ عذاب میں چلے جاتے ہیں وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے. ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہوتا مرنے والا مر کے کہاں گیا. تو وہ ان کو وارننگ دے رہے ہیں، کیونکہ نذیر مبین تھے نا، تو انہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو اب بھی باز آ جاؤ، ورنہ رسوا کن عذاب آئے گا، اور ایسا عذاب ہوگا جو کبھی بھی ختم نہ ہوگا. قوم نوح کے بارے میں سورۃ نوح میں آتا ہے اغرقوا فادخلوا نارا، پانی میں ڈبائے گئے، غرق کیے گئے، پھر آگ میں داخل کر دیے گئے. بظاہر وہ پانی تھا لیکن حقیقت میں وہ ان کے لیے آگ بن گیا. فرعون کے لیے بھی یہی آتا ہے اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا من دون اللہ انصارا، تو ان کو کوئی اس آگ سے نکلنے کے لیے مددگار نہ ملا اللہ کے سوا. اور اللہ کیسے مدد کرتا ان کی؟ کیونکہ اللہ ہی نے تم کو عذاب دیا تھا. لیکن اس عذاب سے پہلے یہ سارے انجام سے پوری طرح خبردار کیا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ بس اچانک پکڑ لیا گیا تھا، سب کچھ بتایا گیا تھا پہلے کہ کیا ہونے والا ہے. اب دیکھیے کہ اگر دنیا کے معاملات میں کوئی ہمیں خطرے سے آگاہ کرے تو ہم اتنی توجہ سے بات سنتے ہیں. مثلا جن جگہوں پہ زلزلے آتے ہیں یا کوئی طوفان آنے والے ہوتے ہیں تو نیوز میں ہر جگہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اگر ایسی علامتیں ہوں تو پھر ایسا کرو، اور ایسی چیز نظر آئے تو ایسا کرو. اور لوگ اس کو خوب سنتے ہیں، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سنتے ہیں، پھر اس پہ توجہ کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں. فائر ڈرلز ہوتی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کہیں آگ لگ گئی تو کس دروازے سے باہر نکلنا ہے، ایگزٹ ڈور بنائے جاتے ہیں.
اور سائن لگائے جاتے ہیں اور کیسے کیسے اہتمام کیے جاتے ہیں، اور سارے لوگ توجہ سے سنتے ہیں. کمپنیز بڑی بڑی رقم پے کرتی ہیں فائر کے ہیزرڈ کے لیے اور بچاؤ کے لیے، اور ورک شاپس ہوتی ہیں، لیکن پیغمبر جب کوئی بات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ لوگ توجہ ہی نہیں دیتے، سنجیدہ ہی نہیں ہوتے، اس کو مذاق سمجھتے ہیں. حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا. کس چیز کا حکم؟ ان کی ہلاکت کا حکم. وفارت تنور، اور تنور ابل پڑا. تنور کے کئی معنی بتائے گئے ہیں، لیکن بعض کہتے ہیں کہ ایک مخصوص تنور تھا. تنور ہوا تھا جس میں روٹی لگائی جاتی ہے. حسن بصری کہتے ہیں کہ وہ تنور پتھر کا تھا. حضرت حوا اس پر روٹیاں پکاتی تھی. پھر وہ نوح علیہ السلام کے پاس آ گیا، اور جب حکم ہوا کہ پانی نکلے تو اس تنور سے پانی نکلنے لگا. بعض کہتے ہیں کہ یہ تنور حضرت آدم کا تھا. پھر تنور ایک خاص جگہ کا نام بھی ہے کیرالہ میں، تو بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ وہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا تھا. اور تنور بیسیکلی عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، فارسی کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ روٹی پکانے والا تنور. اور بعض نے اس سے سطح زمین بھی لیا. حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور، جب ہمارا حکم آیا تو تنور ابل پڑا. قلنا احمل فیہا، ہم نے کہا کہ اس میں سوار کر لو. کس میں؟ کشتی میں. من کل، ہر قسم کے، زوجین، دو زوج، اثنین، دو دو، ایک نر ایک مادہ. زوج جوڑے کو کہتے ہیں، لیکن دو دو جوڑے. دو دو جوڑے کیوں؟ اگر ایک کا ایک مر جائے تو کم از کم جوڑا باقی رہے. وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ ہی سوار کر لو. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر وہ جس پہ بات پہلے ہو چکی. وَمَنْ آمن، اور جو بھی ایمان لائے. یعنی گھر والے میں سے اپنے بیٹے کنعان اور بیوی کے علاوہ سب کو سوار کر لو، اور باقی قوم کے ایمان والوں کو، اور اینیمل وغیرہ میں سے دو دو جوڑے. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور نہ ایمان لائے اس کے ساتھ مگر بہت تھوڑے، بہت کم لوگ ایمان لائے تھے. تو ہوا یہ کہ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ کے حکم سے طوفانی ہوائیں چلنے لگی. زمین سے بھی پانی پھوٹ پڑا اور اوپر سے بھی مسلسل بارش ہونے لگی، اور اتنا پانی جمع ہوا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں تک ڈوب گئی. سوچیے ذرا، عام طور پہ بارش ہوتی ہے تو پانی کہاں جاتا ہے؟ ادھر ادھر بہہ جاتا ہے نا. زیادہ سے زیادہ کتنا جمع ہو جاتا ہے پانی؟ برف زیادہ سے زیادہ کتنی ہو جاتی؟ پہاڑوں تک تھوڑی جاتی ہے. یہ بارش کا پانی کبھی سیلاب طوفان بھی آ جائے تو زیادہ سے زیادہ دو دو تین تین منزل ہو گئے. لیکن یہ تو خاص قسم کا طوفان تھا کہ جس میں ہر چیز لیول ہو گئی، پہاڑوں تک کو اس نے ڈبو دیا. کیوں؟ اس لیے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا کہ میں پہاڑ پہ پناہ لوں گا. سارے پہاڑ بھی آج پناہ نہیں دیں گے. وقال ارکبوا فیہا، اور نوح علیہ السلام نے کہا اس پر سوار ہو جاؤ. سب کو کہا، جانوروں کو بھی سوار کر لیا، انسانوں کو بھی، پرندوں کو بھی. بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ ہی کے نام کے ساتھ اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے. مجرے، جیم را یا، جریون، پانی کا جاری ہونا، کشتی کا چلنا، کسی بھی چیز کے چلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لفظ تو یہ مجری ہے، لیکن اس کو امالہ کہتے ہیں، مجرے پڑھتے ہیں اس کو. یہ قرآن کی قرات، قرآن مجید میں یہی ایک مقام ہے جس میں کھڑی زیر کو رے سے پڑھتے ہیں، ری کی بجائے. اور یہ قرآن کسی بھی قاعدے قانون کا پابند نہیں ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، آپ نے ایسے ہی آگے سنایا، اور پھر اسی طرح آگے روایت ہوا، ہم تک بھی ویسے ہی پہنچے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن صرف کسی کتاب سے ریڈنگ کر کے نہیں پڑھا جا سکتا. اس کے لیے استاد کا پڑھ کے سنانا اور پھر شاگرد کا استاد پہ پڑھنا، یہ سیکھنے کے لیے دونوں ہی بے حد ضروری ہیں. ورنہ اگر قاعدے قانون کے اعتبار سے پڑھیں تو مجری پڑھیں گے، مرسا پڑھیں گے، لیکن یہ ایک ہی لفظ ہے جس کو اس طریقے سے پڑھا گیا. اور مجرے کا مطلب چلنا اور مرسا کا مطلب ٹھہرنا.
کشتی کے چلنے کی جگہ یا وقت دونوں کے لیے آتا ہے کیونکہ اسم ظرف ہے. ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب البتہ غفور الرحیم ہے. اور یہی ہم کو سکھایا گیا ہے کہ جب ہم کشتی میں سوار ہوں تو یہی دعا پڑھیں، کیونکہ کشتی کو تیرنا کس نے سکھایا ہے؟ اللہ نے، ورنہ تو سوئی بھی ڈوب جاتی ہے اس میں. اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور وہ انہیں لے کے چل رہی تھی موجوں میں پہاڑ کی طرح. پہاڑ کی طرح موجیں تھی، یعنی ایک ایک موج اتنی اونچی تھی جیسے پہاڑ ہو. عام طور پر اگر آپ کسی سمندر کے کنارے جائیں تو جو موج اٹھتی ہے وہ زیادہ چند فٹ تک اوپر جاتی، پھر نیچے بیٹھ جاتی، واپس پلٹ جاتی. لیکن یہ موج کتنی اونچی جاتی تھی؟ پہاڑ تھی، جیسے سونامی آتی. وہی تجری بہم، اور وہ کشتی بھی اسی طرح موج کے ساتھ ساتھ اوپر چلی جاتی. فی موجن، ایسی موجوں میں، کل جبال، جو پہاڑ کی طرح اونچی تھی. اسی لیے کہا جا رہا ہے نا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں ڈوب گئی. نوح علیہ السلام نے کشتی کو چاروں طرف سے کور کر لیا تاکہ لوگ دیکھیں نہیں باہر، ورنہ تو خوف سے مر جائیں، اتنی ہیبت. اگر آپ صرف پانی کا شور بھی سنیں تو اس سے بھی ہیبت آتی ہے، دیکھنا تو دور کی بات ہے. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور نوح علیہ السلام نے اس حال میں اپنے بیٹے کو پکارا، کنعان کو. وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ ایک الگ جگہ پہ تھا، یعنی اس فیملی کے ساتھ نہیں تھا. اور معزل عین زائی لام سے ہے، وہ کنارہ جس طرف جانے سے انسان کسی مصیبت سے بچ جائے. عزلہ کہتے ہیں ایک طرف ہونا، لوگوں سے دور ہونے کو بھی. عزلت پسندی، اگر آپ نے لفظ اردو میں کہیں پڑھا، عزلت پسندی پڑھا کر، عین سے ہوتا ہے عزلت پسندی. تنہائی پسندی کو نہیں، الگ تھلگ رہنے کو کہتے ہیں، کٹ آف ہو کے رہنا. معزول کرنا بھی اسی سے، کسی کو اس کے عہدے سے الگ کر دینا. یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، تم بھی آ جاؤ. ولا تکم مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ مت رہو. بیٹا تو ان کا تھا لیکن اس کی کمپنی اور صحبت ٹھیک نہیں. اس کے دوست اور اس کا رہن سہن کفار میں تھا. گھر والوں کے ساتھ رہنا، بات چیت کرنا، ان کے طور طریقے اس کو پسند نہیں تھے. اسی لیے کسی شاعر نے فارسی میں کہا کہ معنی اس کا یہ ہے کہ اصحاب کہف کا کتا تھا لیکن ایمان والوں کے ساتھ تھا، جنت میں بھی جائے گا. نوح علیہ السلام کا بیٹا پیغمبر کا بیٹا تھا لیکن کفار کے ساتھ تھا تو انہی کے ساتھ آخرت میں جائے گا. المرء مع من احبہ، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس کی کمپنی میں رہتا ہے. اسی لیے بچوں کی تربیت میں جو اہم ترین چیز ہے وہ ان کی کمپنی ہے، ان کے دوست کیسے ہیں. انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ اوپن مائنڈیڈ ہونا چاہیے، ہر طرح کے دوست ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، آپ ہر ایک سے ملے جلے، لیکن انسان ہر ایک سے محبت نہیں کر سکتا، کیونکہ جس سے انسان محبت کرتا ہے قدرتی طور پر انکانشیسلی اس کے طریقے اختیار کرنے شروع کر دیتے ہیں. اور انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، اور دوستوں کو چھوڑنا انتہائی مشکل بھی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کے بارے میں جب آپ کو فیصلہ کرنے لگتے ہیں کہ اچھا ان کا اسکول چینج کر دیں یا ان کا کوئی پروفیشن چینج کریں یا ان کو، تو وہ کس طرف جاتے ہیں؟ جدھر ان کے دوست جاتے ہیں. انڈیپینڈنٹ کوئی ڈیسیژن لے ہی نہیں پاتے آپ. دوستی مزاج کے مطابق ہی ہوتی ہے، لہذا شروع سے ہی اگر چیک رکھا جائے کہ کس سے دوستی ہونے لگی ہے، اس میں بچوں کو خاص طور پہ کھلی چھوٹ نہ دی جائے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں، اچھا جس کے ساتھ مرضی جاؤ، جہاں جی چاہے جاؤ، جو جی چاہے کرو. ٹھیک ہے، آپ جس بھی معاشرے میں رہتے ہوں گے وہاں اچھے برے دو طرح کے لوگ ہوں گے، کسی بھی معاشرے میں، چاہے وہ کوئی اسلامی معاشرہ یا غیر اسلامی. یہ نہیں کہ دلوں کا حال تو اللہ ہی کو پتا کون اچھا کون نہیں، لیکن تعلق سب سے ہوگا انسان کا، لین دین، بزنس، جاب، پارٹنرشپ، مختلف کام اکٹھے کریں گے. لیکن
وہ لوگ جن کے ساتھ آپ اپنا فری ٹائم گزارتے ہیں، ہینگ آؤٹ کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لین دین ان سے کرتے ہیں، محبت کے رشتے ہوتے ہیں، وہ صرف اہل ایمان ہی کے ساتھ ہونے چاہیے. اور پیچھے یہ مضمون کئی دفعہ گزر چکا ہے، موالات جو ہے، دلی تعلق. کیونکہ دوست آپ پر اثر انداز ہوتے ہیں، آپ کو انفلوئنس کرتے ہیں. ہاں اگر آپ کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہے کہ آپ دوسروں کو انفلوئنس کریں تو جائیں ان کے پاس اور ان کو انفلوئنس کریں، پھر دیکھیں وہ آتے ہیں آپ کی طرف. جن کے اندر خیر ہوگی وہ آ جائیں گے، جو نہیں تو وہ آپ کو اپنی طرف کھینچ لیں گے. یعنی یہ دوستی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ یا تو آپ دوسروں میں ضم ہو جاتے ہیں یا وہ آپ میں ضم ہو جاتے ہیں. جو اسٹرانگ ہوگا وہ دوسرے کو اپنی طرف کھینچ لے گا. تو ہمارے بچوں کے ایمان اتنے اسٹرانگ کہاں سے ہیں کہ وہ ان کو کھینچ لیں؟ تو اس لیے پہچان کرانا بے حد ضروری. بہرحال آپ صرف کوشش کر سکتے ہیں. کیا نوح علیہ السلام نے کوشش نہ کی ہوگی؟ وہ جو پوری قوم کے لیے درد رکھتے تھے اور دن رات ان کے لیے تڑپتے تھے اور ان کو آگ سے بچانا چاہتے تھے، کیا وہ اپنے بچے کو نہیں بچانا چاہتے ہوں؟ کیا وہ نہیں منع کرتے ہوں گے؟ کیا وہ نہیں روکتے ہوں گے؟ سب کچھ کرتے ہوں گے، لیکن ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. انسان صرف کوشش کر سکتا ہے. اس لیے کسی کو بلیم بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے ضرور لاپرواہی برتی ہے اسی لیے اس کے بچے خراب ہو گئے. بعض اوقات پیئر پریشر اتنا شدید ہوتا ہے کہ جو معصوم بچے ہوتے ہیں وہ نہیں لے سکتے اس کو. تو یہاں نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، 3 ان کے ساتھ، اور پھر یہ ہے کہ ماں بھی نہیں تھی نا اس طرف، اس سے بھی فرق پڑتا ہے. گھر میں بھی آپ دیکھیں کہ کچھ بچوں کی انکلیشن تھوڑی باپ کی طرف ہوتی ہے، کچھ کی ماں کی طرف ہوتی ہے، کچھ باپ کی زیادہ سنتے، کچھ ماں کی زیادہ سنتے. اور اگر ماں اور باپ دونوں میں کانفلکٹ ہو تو یہ چیز اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے، پھر اور پارٹی بازی ہو جاتی، پھر ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے. بہرحال نوح علیہ السلام نے دین کی طرف بھی بلایا اور آخر میں پھر آخری کوشش کی کہ بیٹے آ جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو، ولا تکن مع الکافرین. بیٹے کا جواب قال کہا سآوی الی جبل، ان قریب میں ایک پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا، میں پہاڑ پہ جا چڑھوں گا. آوا یؤوی ایوا ہوتا ہے کسی جگہ پناہ لینا، اور خاص طور پہ جب الہ ہو، کسی کے ساتھ مل جانا. یعصمنی من الماء، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا، میں طوفان سے بچ جاؤں گا پہاڑ پہ چڑھ کے. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں، یعنی اس عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. الا من رحم، مگر جس پہ وہ خود رحم کر دے. اور ابھی یہ باتیں ہو ہی نہیں تھی، سمجھانا بوجھنا. وحال بینہم الموج، دونوں کے درمیان موج، لہر حائل ہو گئی، ایک لہر آئی اور باپ بیٹے کا رابطہ منقطع ہو گیا. کمیونیکیشن ہو رہی تھی تو بیچ میں ایک دم لہر آ گئی اور ختم بات. فکان من المغرقین، تو ہو گیا وہ غرق ہونے والوں میں سے، وہ بھی ڈوب گیا، رابطہ کٹ گیا، تعلق ختم ہو گیا، کمیونیکیشن ختم ہو گئی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نجات کی بنیاد خالص عمل پر ہے، نیت اچھی ہو، ایمان ہو اور عمل اچھا ہو. کوئی بھی اس وجہ سے نجات نہیں پائے گا کہ وہ کسی کا بیٹا ہے یا کسی خاص گروپ سے یا جماعت سے اس کا تعلق ہے. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں بھی کہ کوئی بھی ہو جو اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان لائے گا تو وہی نجات پائے گا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر شخص کو اس کا اپنا عملی فائدہ دے گا، محض تعلق فائدہ نہ دے گا. تو یہاں آپ دیکھیں کہ وہ پیغمبر جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی، دن رات اللہ کی اطاعت میں گزارا، وہ اپنے بیٹے کے کام نہیں آ سکے. بیٹا اپنے آپ کو کافر نہیں کہتا تھا کہ میں آپ کے دین پر نہیں، لیکن اپنی وہ کمپنی نہیں چھوڑتا، اس کا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا ان لوگوں کے ساتھ، لہذا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوا. بعض اوقات آپ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن آپ کا مسلمانوں سے زیادہ انٹرسٹ کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے جس سے آپ کو دنیاوی فائدے مل رہے ہیں. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات انسان نہ نماز نہ روزہ نہ دین نہ دنیا کچھ، یعنی پھر دین کی طرف آ نہیں سکتا کیونکہ وہ اپنی طرف کھینچتے ہیں. اسی لیے ہجرت کا حکم دیا گیا کہ جہاں ایمان بچانا مشکل ہو پھر انسان اس جگہ سے ہٹ جائے.
اور ایک ہوتی بڑی ہجرت اور ایک ہوتی چھوٹی ہجرت. بڑی ہجرت تو وہ مکہ سے مدینہ جانے والی تھی، لیکن چھوٹی ہجرتیں کیا ہے کہ انسان کسی بھی ایسے کمپنی سے، کسی بھی ایسے انفلوئنس سے باہر آ جائے، اپنے آپ کو اسے ڈیٹیچ کر لے کہ جو اس کو دین پر چلنے نہ دے. وقیل یا ارض ابلعی، اور کہہ دیا گیا اے زمین نگل جا، یعنی پانی نگل جا، ماں اکی اپنا پانی، وہ یا سماء، اور اے آسمان اقلعی تھم جاؤ، رک جاؤ، وغید الماء، اور پانی کم کر دیا گیا، پانی زمین میں جذب کر دیا گیا، وقضی الامر، اور فیصلہ چکا دیا گیا، قصہ تمام ہوا، اللہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی، کام پورا ہو گیا. جنہوں نے ہلاک ہونا تھا ہلاک ہو گئے، اور جن کو بچایا جانا تھا وہ بچا لیے گئے، قصہ پاک ہو گیا جیسے کہتے ہیں نا. واستوت علی الجودی، اور کشتی جودی پر جا کے ٹھہر گئی. زمین پہ نہیں اترے تھے، کشتی کہاں رکی تھی؟ جا کے پہاڑ پہ. زمین سے اٹھی کشتی پہاڑ پہ جا کے کھڑی ہوئی. کیسے ہوئی ہوگی؟ موجوں کی وجہ سے، کیونکہ وہ موجیں جو تھی وہ اوپر جا رہی تھی، یعنی پہاڑ ڈوب گئے تھے، پہاڑوں سے بھی اوپر تھا پانی. پھر آہستہ آہستہ پانی کم ہوا تو جہاں کشتی تھی وہ پہاڑ تھا، وہاں ہی ٹک گئی، زمین پہ نہیں آئی. اور یہ بھی اللہ نے چونکہ اس کو عبرت کا نشان بنانا تھا اس لیے وہیں رک گئی. اور کہا جاتا ہے کہ کوہ ارارات پر کشتی کے نشانات پائے گئے، پھر لوگ وہاں پہنچے، کیونکہ اب تو ظاہر ہے کہ سیٹلائٹ کے ذریعے ہر چیز دیکھی جا سکتی ہے، اور اس کی تصویریں وغیرہ بھی لوگوں نے دیکھی. ظاہر پہاڑ پہ ویسے تو کوئی کشتی نہیں چڑھائی جا سکتی، اتنی بڑی کشتی ہو، 3 منزلہ کوئی شپ ہو، وہ پہاڑ پہ تھوڑی چڑھا دیں گے. یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہہ دیا گیا لعنت ہو ظالم قوم پر. اور یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے، عبرت ہے اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے جو پیغمبروں کی تعلیمات کو جھٹلائیں. اور اس کے بعد جو بھی نسل چلی وہ انہی بچائے ہوئے اہل ایمان کی نسل میں سے چلی. جو بھی کوئی قوم آئی دنیا میں، جو بھی آبادی ہوئی، اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کہ دوسرے آدم، سیکنڈ آدم. کہ ان 80 لوگ کہتے ہیں وہ 80 تھے ایمان والے، ان 80 لوگوں کے سوا باقی سب کو ختم کر دیا گیا. ساری ویجیٹیشن ختم ہو گئی، لائف ساری ختم ہو گئی. پھر آہستہ آہستہ دوبارہ جب پانی خشک ہوا زمین میں گیا، پھر زمین سے کچھ چیزیں اگنے لگیں، اور پھر جو جانور بچے تھے ان کی بھی نسلیں جب پھر مزید آباد ہوئی. ونادى نوح ربه، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. فقال رب ان ابنی من اہلی، کہا کہ اے رب میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا، میری فیملی تھی. وان وعدك الحق، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے. وانت احکم الحاکمین، اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا، سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، سب سے زیادہ عدل کرنے والا ہے، لہذا تو سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے، سب سے بڑا جج ہے. قال یا نوح، فرمایا اے نوح، انہ لیس من اہلک، بے شک وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے. حالانکہ وہ آپ کا نسبی بیٹا تھا، آپ کی اولاد تھا کنعان، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ نہیں، وہ تمہاری فیملی نہیں ہے. عام طور پر فیملی کی ڈیفینیشن کیا کی جاتی ہے؟ فیملی کس کو کہتے ہیں؟ ماں باپ بچے فیملی بنتے ہیں. لیکن یہاں پر بچے کو فیملی سے ایکسکلوڈ کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان پر نہیں ہے. اسی وجہ سے شریعت میں کیا حکم ہے کہ اگر کسی کا بچہ دین سے پھر جائے، کفر اختیار کر لے، تو وہ مسلمان ماں باپ کا وارث نہیں ہو سکتا. ماں باپ کی جو جائیداد ہے وہ اس بچے کو نہیں ملے گی، وہ محروم الارث ہوگا، کیونکہ رشتہ کٹ گیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا رشتہ نسب کے رشتے سے زیادہ بڑا ہے. اور اسلام لانے کے بعد اگر کوئی کفر کرتا ہے تو حبطت اعمالہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. انہ عمل غیر صالح، بے شک وہ ایک غیر صالح عمل ہے، یعنی اس کے اعمال غیر صالح ہیں، اس کے عمل بگڑے ہوئے ہیں. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آپ سوال نہ کیجئے اس کے بارے میں جس کا آپ کو علم نہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کا علم بھی محدود ہوتا ہے اور ان کے اختیارات بھی محدود ہوتے ہیں. اصل اختیار اللہ کے پاس ہے. نوح علیہ السلام کو روک دیا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں اب کوئی بات نہیں کریں گے، نہ کوئی دعا کریں گے.
اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کفر کی حالت میں مرے اس کے لیے دعا بھی نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے سفارش شفاعت بھی نہیں کی جا سکتی، اس کے ساتھ کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا، وہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو جاتا ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھ کو واز کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ تو لا علم لوگوں میں سے نہ ہو۔ اب جاہلین میں سے کیوں کہا گیا؟ جہالت کے دو معنی میں نے بتایا نا، ایک علم نہ ہونا، تو ان کو اس بارے میں علم نہیں تھا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس چیز کے بارے میں علم نہیں اس کے بارے میں پوچھو بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ علم والے ہیں، لہٰذا آپ کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جو علم کے منافی ہو۔ اس سے دعا کا کرائٹیریا بھی پتہ چلتا ہے کہ کیسی دعا کرنی چاہیے، کس کے لیے کرنی چاہیے۔ قالت، نوح علیہ السلام نے کہا، ربی انی اعوذ بک ان اسألک، اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں سوال کروں، ما لیس لی بہ علم، جس کا مجھے کوئی علم نہیں۔ یعنی آئندہ مستقبل میں ان فیوچر میں کبھی ایسا کوئی سوال نہیں کروں گا، کبھی کوئی ایسی دعا نہیں مانگوں گا کہ جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو کہ وہ مانگنی چاہیے یا نہیں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنِي، اور مجھ پہ رحم نہ کیا، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے شامل ہو جاؤں گا۔ آدم علیہ السلام نے بھی یہ دعا اسی طرح کی تھی نا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، مغفرت اور رحمت مانگی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو انہوں نے بھی کیا کہا، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، میں خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا اگر تو نے مجھ پہ رحم نہ کیا۔ قیل یا نوح، کہہ دیا گیا اے نوح، اہبط، اتر جاؤ، جیسے آدم علیہ السلام کو کہا گیا تھا نا اہبطو، یہاں بھی کہا گیا اہبط، اتر جاؤ، بسلام منا، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، یعنی کشتی سے اب اتر جاؤ، وبرکات، اور برکتوں کے ساتھ، علیک، تجھ پر، اللہ کی اس طرف سے آئی ہوئی سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اب اس کشتی سے اترو، وہ سلامتی اور برکتیں جو تجھ پر ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام اور برکات کے عرض کریں۔ وعلی امم ممن معک، اور ان جماعتوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، یعنی آپ کے ساتھ جو اور لوگ اسلام لائے ہیں وہ بھی، جو اس کشتی میں سوار ہیں۔ وامم، اور کچھ جماعتیں، سنمتعہم، ان قریب ہم فائدہ دیں گے ان کو، ثم یمسہم، پھر ہم ان کو پہنچائیں گے، منا، اپنے پاس سے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور ایمان والوں کو نجات دی، جیسا کہ اللہ کا وعدہ ہے، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، بے شک ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ اور اس کے برعکس جو لوگ ایمان نہ لائے یا ایمان لا کر اس سے پھر گئے یا دنیا کے مال و متاع میں گم ہو گئے، تو دنیا کا تھوڑا سا فائدہ تو ہم ان کو دیں گے، لیکن اس کے بعد ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ سلامتی اور برکتیں کس پر ہیں؟ ایمان والوں پر، اور دنیاوی فائدے سب کے لیے، لیکن ایمان کے بغیر پھر آخرت میں نقصان ہی نقصان۔ تلک من انباء الغیبی، یہ غیب کی خبروں میں سے، کیا یعنی قصہ نوح، سچی خبریں ہیں غیب کی، نوحیہا الیک، جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا واقعہ جو ہزاروں سال پہلے ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا۔ ما کنت تعلمھا، تم اس کو نہ جانتے تھے، انت، تم، ولا قومک، اور نہ تیری قوم، اس کے بارے میں آپ اور آپ کی قوم باخبر نہ تھی، من قبل ھذا، اس سے پہلے، یعنی اہل مکہ اس سے پہلے اس واقعے کو نہیں جانتے تھے، یعنی قرآن نازل ہونے سے پہلے۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو آپ کو وحی کے ذریعے دی گئی۔ فاصبر، تو آپ صبر کیجئے، جیسے نوح علیہ السلام نے صبر کیا، اور تبلیغ کا کام کرتے جائیے۔ ان العاقبۃ للمتقین، بے شک انجام متقین کے لیے ہے، دنیا میں بھی عزت اور کامیابی، اور آخرت میں بھی الفوز العظیم، تقوی والوں کے لیے ہے۔ لہٰذا آپ فکر نہ کریں کہ آپ کی اتنی شدید مخالفت ہو رہی ہے،
ضرور آپ کو کامیابی ہوگی، انجام آپ ہی کا اچھا ہوگا. بس چند دن کی بات ہے، جو لوگ آپ کو ستا رہے ہیں ان کے ستانے کے مقابلے میں آپ صبر سے کام لیں. پہلے اس کی تلاوت دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.